فارسی کی یہ حکایت مجھے بہت پسند آئی۔ السلام علیکم، عام اسپیشل سنا میسج قرآن الدین چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہماری ہر دفعہ یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل کو لازمی پریس کریں۔ آج کی جو ہم آپ کو بات بتانے والے ہیں وہ ہے ایک چور کا واقعہ، ایک چور کے ایمان کا واقعہ کہ چور چوری تو کر سکتا ہے لیکن کسی کا ایمان نہیں چرا سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک چور راستے میں جا رہا تھا کہ اسے ایک بٹوا ملا جس میں بہت سارے پیسے تھے۔ اس بٹوے پر کوئی دعا لکھی ہوئی تھی اور ایک خانے میں بٹوے کے مالک کا نام اور پتہ بھی رکھا ہوا تھا۔ چور نے وہ بٹوا ثابت اس کے مالک کے حوالے کر دیا، مطلب کہ اس میں سے پیسے بھی نہیں نکالے۔ اس شخص نے چور سے پوچھا کہ تم آرام سے یہ پیسے کیسے رکھ سکتے تھے لیکن تم نے واپس کر دیے کیوں؟ چور نے جواب دیا، آپ نے بٹوے میں جو دعا لکھوائی ہے اس عقیدے پر لکھوائی ہوگی کہ اگر یہ کھو جائے تو اس دعا کی برکت سے آپ کو واپس مل جائے۔ میں چور ضرور ہوں لیکن صرف مال و دولت کا، کسی کا عقیدہ چوری نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ کو بٹوا واپس نہ کرتا اور آپ کا اعتقاد اس دعا پر کمزور پڑ جاتا تو تب میں آپ کے ایمان کا چور ہوتا اور یہ مال و دولت کی چوری سے 1000 گنا بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ چوری جو وہ کر رہا ہے وہ گناہ ہے، لیکن جب بات آئی ایمان کی تو نہ تو اس نے اپنا ایمان خراب کیا اور نہ ہی دوسرے کا۔ اگر آپ نے کبھی زندگی میں چوری کی ہے تو آج ہی توبہ استغفار کر لیجئے، اور ضروری نہیں ہے کہ چوری صرف مال و دولت کی ہو۔ کسی انسان سے کوئی چیز لے لینا اور اپنے پاس اسے استعمال کرتے رہنا اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شخص بھول گیا ہے تو یہ چوری ہے۔ کسی کی چیز پڑی ہوئی ہے، زمین پر چیز موجود ہے، آپ نے اٹھایا اور اپنے جیب میں رکھ دی، بجائے اعلان کرنے کے یا اسے کسی کو دینے کے یا اصل مالک کے ڈھونڈنے کے آپ نے وہ چیز رکھ لی، یہ بھی ایک چوری ہے۔ تو چوری کی بہت ساری ٹائپس ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو آئے گی۔ اگر آپ ان ٹائپس کو جانتے ہیں تو آج ہی توبہ کریں اور کوشش کریں کہ ایسے چھوٹے چھوٹے سنگین گناہوں سے بھی آپ بچ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔